بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے بات کی اور شروع کیا تھا موضوع کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بنیادی گفتگو ہوئی، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ روزے سے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، روزے کب فرض ہوئے، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں۔ رفتہ رفتہ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، کیونکہ یہ آیات جو 183 اور 184 اس میں بہت سارے بنیادی مضامین روزے کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھا۔ ہجرت ہوئی، تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی مدینے میں 10 محرم کا عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور کیا خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ 10 محرم کو عاشورے کے دن روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تقلید ہمارا زیادہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2 ہجری میں روزے فرض ہو رہے ہیں اور 2 ہجری ہی میں غزوہ بدر ہو رہی ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ اور بدر کا معرکہ ہوتا ہے۔ ایک اور خاص بات ہے جو انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ خاص بات یہ کہ 17 رمضان 2 ہجری روزے فرض ہو چکے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یعنی جب جہاد ہو، جب مارکہ حق و باطل ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ نہیں، تم روزہ نہ رکھو، تم روزہ نہ رکھو۔ کچھ صحابہ کو روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، روزہ کیا ہے؟ روزہ تزکیہ نفس کا نام ہے، روزہ تہذیب نفس کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، روزہ اپنے آپ کو فتح کرنے کا نام ہے، روزہ اپنے آپ پر حکومت کرنے کا نام ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے یہ حکم دیا، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، جو تیری جانب سے حلال ہے میں ایک خاص وقت تک اسے حرام تصور کر رہا ہوں، میں تربیت کر رہا ہوں اپنی، کیونکہ تیرا حکم ہے۔ خواتین و حضرات، روزے کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، ممتاز عالمہ ہیں، کون آپ سے واقف نہیں، مفسر قرآن، بیان کرتی ہیں قرآن کریم کو، تفسیر بیان کرتی ہیں قرآن کریم سے، ایک زمانہ آپ کا شیدائی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ دین پیش کرنے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں اور بندیوں کو مخصوص اور منتخب کر لیتا ہے۔ محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ ان میں سے ایک۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ایک اور بہت معروف، مقبول اور محبوب نام، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ٹیلی ویژن پر اکثر آپ کو سنا جاتا ہے اور بہت توجہ سے سنا جاتا ہے۔ پیام صبح میں آپ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔
سورہ بقرہ آیت بلکہ آیات 183 اور 184، 183 اور 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیات 183 اور 184 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ چلیں ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف اور رکھوں میں پہلا سوال ان کی خدمت میں کہ وہ روزے کی فضیلت کے تعلق سے ہمیں بیان فرمائیں اور ہماری تعلیم کریں۔ کل کے سوال کا جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ صحیح جواب جودی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 413 یا 513؟ خواتین حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221
343-00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. روزے کی تاریخ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے سابقہ جو امتیں تھیں، سابقہ انبیاء، ان امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی روزہ ایک نئی چیز نہیں ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعارف کروایا جا رہا ہے. ذرا روزے کی تاریخ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں دو تین باتیں ابتدائی طور پر اور بنیادی طور پر بڑی اہم ہیں. مثلا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. یعنی جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ روزہ رکھتے پھریں ان کو روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ روزے ایسے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم. تو روزہ جو فرض کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہے. جو شخص ایمان نہیں لاتا اس سے قیامت کے دن یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے تھے. اس کے لیے بنیادی سوال ہے کہ تم نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، تمہارے ایمان قبول کرنے میں کیا بات رکاوٹ تھی. اس کے اوپر اس طرح کی حجت تمام ہوتی ہے. لیکن جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اور کوتیبہ جہاں کہیں بھی آتا ہے قرآن پاک کے اندر تو یہ مجہول ہے، اور اس سے اس کا مفہوم اس کے علاوہ نہیں بنتا کہ یہ فرض کر دیا گیا. اور چونکہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بتایا اس کے مطابق جو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو اپنی جو خواہشات ہیں ان سے روک لینا، شہوانی جذبات ان سے روک لینا، اور اس کے علاوہ کھانا پینا اور اس طرح کی دیگر جو مصروفیات ہیں جو انسان کے لیے بالعموم حلال ہوتی ہیں لیکن روزے کی حالت میں حرام ہیں، ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اب یہ اس کی کیفیت بدلتی رہی ہے. جو پہلی شریعتوں کے اندر روزہ فرض کیا گیا تھا وہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جب ابتدائی 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں تو اس کی کیفیت تھوڑی مختلف تھی جس کی تفصیلات روایات کے اندر آتی ہیں. لیکن ایک بات جو زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ چونکہ اس میں کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے اور انسان جتنی مرضی شدت کی ضرورت محسوس کر رہا ہو وہ کھا پی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے ایسی مشکل عبادت کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں تردد آنا ایک فطری بات تھی. اس تردد کا بندوبست یہ فرما کے کیا گیا ہے. 2 باتیں، ایک تو کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئے روزے فرض نہیں کیے جا رہے، یہ اس سے پہلے بھی فرض کیے جاتے رہے اور پوری تاریخ کے اندر یہ موجود تھے. اور دوسری بات یہ کہ ایام معدودات جو اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، گویا یہ اہل ایمان کی تسلی کے لیے 2 باتیں ارشاد فرمائیں. اور جہاں تک روزے کی تاریخ کی بات ہے تو یہ بات معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں، جیسا کہ آپ نے شروع میں انٹرو میں ذکر کیا کہ یہودیوں کے ہاں عاشورے کا روزہ تھا. اس کے علاوہ یہ جو عاشورے کا روزہ ہے یہ کہاں سے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 روزے رکھے تھے کوہ طور پہ جا کے، تمام یہود ان روزوں کو، ان 40 دنوں کے روزوں کو رکھنا بہتر سمجھتے تھے، لیکن ان میں سے جو 40واں دن بنتا تھا 40ویں دن کا روزہ فرض سمجھتے تھے. اور وہ 7ویں مہینے کا ان کے ہاں جو 7ویں مہینے کا وہ 10واں دن بنتا تھا، اس لیے عاشورے کا روزہ ان کے ہاں آ گیا. اسی طرح جو عیسائیت ہے، عیسائیت کی اور یہودیت کی بہت ساری تفصیلات کوئی 4-5 صدیوں تک جو ہے وہ طے ہوتی رہیں اور آپس میں طے کی جاتی رہیں کہ کیا کون سی چیز کس طرح سے ہونی چاہیے. لہذا ان کے ہاں تو بعض مذہب کا خیز قسم کی صورتحال بھی نظر آتی ہے روزے کی، کہ انہوں نے ایک وقت میں تو یہ بھی طے کیا ہوا تھا کہ جو آگ کی پکی ہوئی چیز ہے وہ نہ کھائی جائے اور دیگر فروٹ وغیرہ کھا لیے جائیں تو روزہ جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح سے کسی نہ کسی طور گویا روزے موجود تھے، بلکہ یہ صرف جو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس کے علاوہ بھی روزے کا تصور کسی نہ کسی طور ہر مکتب فکر میں یا ہر مذہب میں موجود ہے، چاہے وہ سامی مذہب نہیں بھی ہے.
یعنی ہندوؤں کے ہاں روزے کا تصور ہے، یعنی یکاوشی کا روزہ ان کے ہاں عام طور پر 11 یا 12 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برہمن جو ہے کاتک کی ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، اور جینیوں کا ہاں جو روزہ ہے وہ تو بڑا ہی یعنی شدید قسم کا روزہ ہے، اس کے اندر بہت ساری مشقتیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ علی حاصل القیاس ہر دور میں روزے کا تصور کسی نہ کسی طور موجود تھا، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو انسان کے ہاں تقوی اور پرہیزگاری کا اپنا تصور ہے، جس کے اوپر الہامی رہنمائی موجود نہ بھی ہو، تو اس کے اندر اپنی خواہشات کو ترک کر دینا یا کسی طور کچھ وقت کے لیے اور کچھ متعین وقت کے لیے چھوڑ دینا یا متعین چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ انسان ہر دور میں فطری طور پر اس کو تقوی اور تزکیہ کی علامت سمجھتا رہا ہے، اور اللہ کریم نے انسان کی اسی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ روزے کو قرار دیا اور امت مسلمہ کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سامی مذاہب ہوں یا غیر سامی، آپ نے بات کی ہندوؤں کی، وہ جو برت یعنی روزہ وہ رکھتے ہیں ان میں بھی تصور ہے، اور یہ ایک نئی چیز ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ محترمہ یہی بات اب لے کے ہم آگے چلیں گے، اس سے پہلے کہ میں آیات پہ آؤں اگلی اور اگلے حصوں پر کہ ایام معدودات کیا ہے، تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے لیے روزہ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک فرما دیا کہ اگر ہم بھوکے پیاسے ہوں اور لاچاری کی کیفیت ہو تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حرام بھی کھا کے خود کو بچائیں، لیکن جب وہی رب ہمیں حلال کھانے کے لیے بھی منع کر رہا ہے اور ہم اس کی خوشنودی کے لیے تزکیہ نفس کے لیے اپنی ٹریننگ کے لیے، جو تہذیب نفس آپ نے لفظ بتایا بہت عمدہ لگا، اپنی ٹریننگ کے لیے جب اس کے حکم کے مطابق مقررہ وقت تک حلال چیزوں سے بھی گریز کر سکتے ہیں تو پھر حرام کو تو پہلے ہی ترک کر دیں گے، تو تہذیب کا آنا آٹومیٹک ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ غصہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کوئی اور آپ پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو آپ کہیں گے اللہم انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حلال اجازت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ترک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بھوکے پیاسے رہنے کا اس نے آپ کو اپنی جان امانت دی ہے، آپ کو کہا کہ لاچاری کی حالت میں حرام کھا کے بھی خود کو بچا لو، لیکن اب اس نے کہا کہ حلال بھی نہیں کھا سکتے، آپ کے گھر میں بہت ہے کھانے کو لیکن آپ نہیں کھائیں گے کیونکہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ یہی چند ایک چیزیں ہیں، جذبات ہیں، شہوانی جذبات ہیں، بھوک پیاس ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جو چیزیں روزے میں سوراخ کر دیتی ہیں، روزے کو خراب کر دیتی ہیں، یہ ساری چیزوں سے جب آپ خود کو کنٹرول کرتے ہیں نا تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور 30 دن تک یہ وہ ٹریننگ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میں ٹریننگ چاہتا ہوں ہے۔ یہی بات آپ فرمائیں، اسی کو لے کے آگے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ سوراخ کر دیتی ہیں، مجھے ایک دم وہ حدیث یاد آئی، فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ ایک ڈھال ہے، لیکن ڈھال میں کچھ چیزیں سوراخ کر دیتی ہیں۔ تو صحابہ نے رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں سوراخ کر دیتی ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ غیبت اور جھوٹ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ روزہ توڑنے والی چیزیں گناہ ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت روزے میں شگاف سوراخ کر دیتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کی بات کٹ بھی رہی ہے بڑھ بھی رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر جھوٹ اور غیبت کو نہ چھوڑا اور روزہ رکھا تو ایسی فاقہ کشی کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ایکچولی اصل میں بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے، بالکل وہی جملہ ٹھیک ہے۔ بات تو ہماری ٹریننگ کی ہے کہ ہم اپنے آپ پر، چونکہ روزے کا مطلب ہی رک جانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، صبر کی ٹریننگ ہے کہ 30 دن تک ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، بھوک پیاس پہ کنٹرول، غصے پہ کنٹرول، برداشت اور صبر کی ٹریننگ، جب 30 دن تک ہم اس ٹریننگ سے باقاعدگی سے اور آرام سے گزر جاتے ہیں تو 11 مہینے اگلے بھی جو آنے والے ہیں اس پر بھی اس پر آرام سے ہم صبر کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ از بات یہ ہے کہ یہ جو تہذیب ہے نا، اب آپ فوجیوں کو دیکھ لیجئے، روزانہ صبح ٹریننگ ہوتی ہے، ورزش ہے، بھاگ دوڑ ہے، صبح
ارلی جاگنا ہے اور ٹائم کے مطابق چلنا ہے. اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بچہ جو ٹریننگ شروع کرتا ہے اس کے لیے ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح ٹائم پر اٹھنا، اسی طرح اپنی زندگی کو ڈسپلن میں رکھنا. ہم لوگوں کا ڈسپلن جو ہے یہ ہمارے نفس کا، یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو بچنے کی، کنٹرول کرنے کی، صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی، یہ روزے میں ہوتی ہے. اور اس سے پھر آٹومیٹک جو نتیجہ ہے نا، جیسے نماز کا آٹومیٹک نتیجہ ہے کہ آپ بے حیائی سے بچ جاتے ہیں، روزے کا آٹومیٹک ریزلٹ ہے کہ آپ کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر، یہ روزے سے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تہذیب نفس یہی تہذیب نفس، یہی تہذیب نفس ہے اور یہی تزکیہ نفس بھی ہے. تزکیہ آگے بڑھتا ہے. اب آپ کی بات سے مجھے ایک دم ایک ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں چاہ رہا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب اس پر مزید بات فرمائیں کہ ہم نے، اے اللہ تو نے ہمیں منع کر دیا کہ حرام نہیں کھانا ہے، حرام کی طرف راغب نہیں ہونا ہے. تیری خوشنودی کے لیے ہم نے حرام کو دھکیل دیا، اپنی زندگیوں میں آنے نہیں دیا. ہم تو حلال کو بھی تیری خوشنودی کے لیے روک سکتے ہیں، یہی جملہ تو حرام تو بہت دور کی بات ہو گئی نا. جب ہم سبحان حلال سے خود کو روک سکتے ہیں تو پھر حرام تو بہت بعد میں آئے گا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ سٹیپس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب قربت کے بھی سٹیپس ہوتے ہیں. یعنی حرام سے باز آنا تو پھر آٹومیٹک ہو گیا نا جب ہم حلال کو اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو اسٹیپس ہوتے ہیں جو آپ نے فرمایا، یہی جملہ میں ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے حرام تو خیر درکنار کجا، ہم تو حلال سے بھی رک جاتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے. اور جو آپ نے بات کی کہ اسٹیپس ہوتے ہیں، مدارج ہیں، یہ مدارج ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری طرف آتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم نئے نئے راستے کھولتے ہیں ان کے لیے. اللہ اکبر. سورہ عنکبوت کی آخری آیت جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں یہ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس جس کا ماحصل تقوی ہے، لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں ذرا اسے بات فرمائیے کہ ہماری جو ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، ہمیں ایک سچا اور پکا مومن بنایا جا رہا ہے روزے کے ذریعے، وہ کون سے مدارج ہیں اور کس طرح روزہ ان مقاصد کو پورا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، لمبی کہانی کا اختصار یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور بندگی کا جو طریقہ بتایا، جب انسان ایمان قبول کرتا ہے اور ایمان قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے تو پورے اسلام کے ضابطے، اس کا نظام عبادات، اس کے اندر جتنی خدمت خلق ہے، اس کے اندر جتنے حقوق العباد ہیں، سارے حقوق اللہ، یہ سب کے سب اس کے ایمان اور تقوی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں بہر طور. یہ اس کا لعلکم تتقون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ باقی اعمال جو ہیں وہ شاید تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر عمل جو اللہ کی غلامی میں کیا جائے گا وہ انسان کی جو قلبی کیفیات ہیں اس کے اندر تبدیلی کا باعث بنے گا، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان کی اعلیٰ ترین سٹیج ہے اور آخری منزل ہے، اس کا نام تقوی ہے. اور تقوی کو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ شروع میں بتا دیا تھا کہ انسان ہوتے ہی، یعنی سورہ بقرہ کی ابتدا میں، کہ انسان ہوتے ہی تین قسم کے ہیں. ایک متقین ہوتے ہیں جنہوں نے مان لیا اور من و عن عمل کر لیا، ان کا نام ہے متقین. اور دوسرے ہیں جنہوں نے نہیں مانا، وہ ہیں کافرین. اور تیسرے ہیں جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مانا ہے اور عملاً نہیں مانا، وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں نہیں مانا. تو یہ دونوں دوسرے گروہ جہنمی ہیں. جنت میں جانے والا ایک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ ہے متقی. اب وہاں سے لے کر پورا جو نظام حیات ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے کائنات کے لوگو، جس نے اس پہلے گروہ میں شامل ہونا ہے، متقین کے گروہ میں جس شخص نے شامل ہونا ہے، وہ اللہ کی بندگی کے اس ضابطے میں آ جائے جس کا نام اسلام ہے اور وہ تمہارا خالق ہے. اس کی بندگی کے ضابطے میں آؤ گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ تم اس پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے جن کا نام متقین ہے. تمہارے قلب کی کیفیات تبدیل ہو جائیں گی، تمہارے احساسات بدل جائیں گے، تمہارے اندر وہ رغبتیں اور وہ احساسات پختہ ہو جائیں گے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور اس احساس کا نام تقوی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ تقوی، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے. تو
تو دل کے اندر ایک دوہرا احساس ہے جس کا نام تقویٰ ہے کہ شدید قسم کی رغبت نیکی کی طرف پیدا ہو جانا کہ انسان ہر وقت اس تڑپ میں رہے کہ کوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا اور تقوی یقیناً یہ تقوی، اور اس پہ بہت سی باتیں آپ نے جو بات شروع کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں سے بات شروع ہوئی. تقوی پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا اور بہت سی تقوی کے حوالے سے آیتیں ہیں جو اب جگہ بعد دیگریں ہم پڑھ سکتے ہیں. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ روزہ اور تقوی، روزہ جب ہم رکھتے ہیں اور ایک خاص فیز میں جاتے ہیں تو لعلکم تتقون، یہاں پر کتب علیکم الصیام اور لعلکم تتقون، ان کے مابین کیا ربط ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ساری ہی عبادات تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، لیکن جتنا بڑا ذریعہ تقوی پیدا کرنے کا روزہ ہے اتنا بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی چونکہ قلبی کیفیات کی اس انتہا کا نام ہے جو اللہ کے قرب تک انسان کو پہنچاتے ہیں، اور یہ جو روزہ اس عبادت کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی اور عبادت دیکھیں اس کا تعلق کسی نہ کسی طور اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور کسی نہ کسی طور اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو آ سکتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے، یہ شخص حج کر رہا ہے، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسجد میں آ رہا ہے. ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو موجود ہے، جبکہ تقوی کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے. انسان کے باطن میں ظاہری طور پر کوئی روزے سے ہے نہیں ہے، کوئی شخص جان نہیں سکتا. یہ ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کے اور اللہ کے درمیان کوئی شخص حائل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تنہائیوں میں بیٹھے ہیں، آپ خلوت میں بیٹھے ہیں، لیکن سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے کانٹے اگر گلے میں چبھ رہے ہوں تو بھی آپ پانی نہیں لے رہے، آپ ایک پانی کا گھونٹ اندر نہیں جانے دے رہے. کس لیے؟ اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ آپ کا اللہ جانتا ہے اور آپ اس عبادت کو نبھانا چاہتے ہیں اپنے اللہ کے لیے. دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ نیکیاں اصل میں دو قسم کی ہیں. ایک نیکی وہ ہے جو مثبت نیکی ہے، کرنے کے کام ہے. کچھ نیکیاں ہیں جو منفی نیکیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، جو نہ کرنے کے کام ہیں. اور امام غزالی کا خیال یہ ہے کہ جو منفی نیکیاں ہیں، نہ کرنے کے کام، یہ زیادہ اہم ہیں تزکیہ کے لیے اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے. یہ زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے ہر اس چیز کو ترک کر دے جو اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق بنانے میں رکاوٹ بنتی ہے. لہٰذا یہ جو روزے میں حلال چیزیں چھڑوائی گئی ہیں، یہ حقیقت میں ٹریننگ اسی بات کی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر جس کی بندگی اور غلامی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے حکم پر درمیان میں ریاکاری کا قطعاً کوئی پہلو موجود نہیں ہے. پھر بھی وہ رکا ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے جان رہا ہے. تو اس سے جو قلبی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ نیکی کی شدید رغبت پیدا ہوتی ہے اور برائی سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کا نام تقوی ہے. انہی احساسات کو تقویت دینے کے لیے جتنا روزہ رول پلے کرتا ہے، کوئی اور عبادت رول پلے نہیں کرتی. اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو، تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، اس کے اندر برکت ہے. اب یہ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ سحری کا وقت ایسا ہے کہ وہ کھانے کا وقت نہیں ہے. لوگ اس وقت اٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ سحری رمضان جب آ جاتا ہے تو سحری کے وقت اٹھ بھی جاتے ہیں، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لازمی کھاؤ، اس وقت کھانی ہے، اور جب کھانے کو دل چاہ رہا ہے اس وقت نہیں کھانی. فرق ہے یہود اور نصارہ میں اور ہم میں. یہی فرق. یہود اور نصارہ سحری نہیں کیا کرتے تھے اور ہم سحری کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اٹھتے ہیں. ایسا نہیں کہ 1 بجے رات کو ہم نے کھانا کھا لیا اور سو گئے. اسی بات کو لے کے ذرا آگے چل رہے ہیں یہ. اچھا، یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بات کی، بلکہ آپ نے بھی اس پہ بہت عمدہ گفتگو، بنیادی گفتگو. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کی بات ہو گئی. کتب علیکم الصیام، فرضیت روزہ کی بات ہو گئی. علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لعلکم تتقون کی بات ہو گئی. اب ذرا سا ہم بات کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا اور روزوں کا، رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے. اور شعبان میں ایک تو آپ کا فرمان یہ ہے کہ شعبان کے جو آخر کے 15 دن ہیں اس میں روزہ نہ رکھو.
تاکہ تم بشاشت کے ساتھ انرجی کے ساتھ تم رمضان کے روزوں کا استقبال کرو. شعبان میں ایک خطبہ ہے آپ کا. بالکل بالکل. میں چاہتا ہوں اس پہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان کے چاند والی رات یعنی ایک رات پہلے نصیحت فرمائی کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موسلا دھار بارش کی طرح سخی ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں حتیٰ کہ کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور جنت مسلمانوں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے سجائی جاتی ہے اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا. لوگوں اس مہینے کی فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر ہے. لوگوں اس مہینے کی نفل عبادت فرض عبادت کے برابر ہے. اور انیک بھائی یہ بات ہم لوگ بچپن میں پڑھتے سنتے چلے آئے مگر پتہ نہیں تھا ایک نفل اور فرض کے بیچ کا اجر کتنا ہے. ایک نفل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ کو فرق پتا چلے گا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جس نے جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑ دیا اب وہ زندگی بھر نوافل روزے رکھتا رہے تو ایک فرض کا برابری نہیں کر سکتا. تو یہ فرق ہے نفل اور فرض کے بیچ اتنا بڑا فاصلہ ہے. تو جو نفل عبادت کرے گا اسے فرض عبادت کا اجر ہوگا اور جو فرض عبادت کرے گا اسے 70 فرضوں کا اجر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے افطار کراؤ بھلے ایک کھجور سے ہو اور اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر روزہ کھلوا دیا افطار کرا دی تو وہ میرا مہمان ہوگا حوض کوثر پہ اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی آپ کسی کو سحر کرائیں یا افطار کرائیں تو آپ کو اس کے روزے کا بھی اجر ملے گا اور اس شخص کو تو ملے گا ہی جس نے رکھا ہے. اچھا اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بھلے آدھی کھجور سے ایک گھونٹ دودھ سے تم روزہ افطار کرا دو کسی کو اور فرمایا اگر تم نے کسی کو سیر کم کر دیا پورا کھلا دیا تو وہ میرا مہمان ہوگا اور میں اس کی میزبانی حوض کوثر پہ کروں گا. اور اس میں تخصیص نہیں فرمائی آپ اس میں رشتہ داروں کو کرائیں دوستوں کو کرائیں بس مسلمانوں کو آپ روزہ افطار کرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ خطبہ دیا ہے اور پھر اس میں آپ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات آئے گی اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک جو ہے آپ دیکھیے جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا رمضان کی تو تمام الہامی کتابیں موسٹلی رمضان المبارک میں نازل ہوئی. ہمارے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کا تحفہ اللہ تعالیٰ انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو رمضان المبارک کو بہت مبارک بنایا ہے. شیطان جکڑ دیے جنتیں آراستہ کر دی نفل عبادت کو فرض کے برابر کر دیا فرض کو 70 فرضوں میں کر دیا. اسی لیے ہم اسی لالچ میں زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں تاکہ ایک فرض ادا ہو تو 70 فرضوں کا اجر مل جائے. پھر ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات رکھی کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر. پھر اس میں ہمارے لیے لیلۃ الجائزہ رکھی چاند رات جس میں ہمیں اجر دیا جاتا ہے پورے مہینے کی عبادت کا اور جو ہمارے پاس سے بھی گزر جائے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. پھر اس میں ہمیں عید دی ہے اور دیکھیے یہ جو عیدین ہے مسلمانوں کی ہمیں اعتکاف کا اشرہ دیا ہے ہمیں رحمت مغفرت آتش دوزخ سے نجات کے اشرے دیے اور الصوم لی وانا اجزی بہ. بالکل الصوم. دیکھیے ایک اور بات ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش کی مجال نہیں ہوگی قیامت کے دن جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ فرما دے. اور 2 عبادتوں کو اور 2 چیزوں کو اللہ نے اذن دے رکھا ہے سفارش کا. ایک قرآن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا اور ایک روزہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ الہی بھوک پیاس نفسانی خواہشات اور اپنے غصے اور جذبات کو میری خاطر اس نے قابو میں رکھا ہے میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا اور اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کر دیا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بتانا ہی نہیں پسند فرما رہے کہ کتنا دیں گے. سبحان اللہ. پھر افطاری کے وقت کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفطر کی دعا قبول فرماتے. افطاری کے وقت آپ مسافر
افطاری کرتا ہوا اور مظلوم، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیں ان 30 دنوں میں، اور میں نفل روزے کی بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ نفل روزے کی اٹریکشن یہ ہے کہ میں افطاری میں دعا مانگوں گی، سبحان اللہ، اور میری وہ قبول ہو کر رہے گی۔ تو یہ کہ جب بھی کبھی بہت کوئی حاجت ہو اور کچھ رکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، کام پھنسا ہوا ہو، آپ نفل روزہ ہی رکھ لیں اگر رمضان نہیں ہے، اور آپ افطار میں لگ کے دعا مانگیں تو اگلے دن سے پہلے انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالکل نہیں، ایام بیس کے روزے بالکل ایام بید ہے، آپ دیکھیے سوموار اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، عاشورہ ہے، عرفات ہے، شوال کے 6 روزے ہیں۔ ہمارے لیے تو رمضان کے علاوہ بھی پورے سال کے روزوں کا اجر ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اگر 6 آپ شوال کے رکھ لیتے ہیں، آپ عرفات کے دن کا، یا بعض لوگ جو حاجی نہیں ہیں وہ ذی الحج کے روزے رکھتے ہیں، عاشورہ کا۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، یہاں پر الصوم لی و انا اجزی بہی پہ آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بات فرمائیں الصوم لی و انا اجزا بہی پر، کہ میں جزا دوں گا کے ساتھ ساتھ میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ کچھ بات فرمائیے، اور یہ بھی فرمائیے، آپ ہمیں بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، جس طرح شعبان کے اس خطبے کے تعلق سے محترمہ نے بات فرمائی۔ اچھا، ایک بات اور یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے جو آخر کے روزے ہیں انہیں بھی رکھنے کو منع فرمایا ہے، ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے۔ اچھا جی، جہاں تک روزے کی فضیلت کا تعلق ہے، یہ 2 حوالوں سے ہے۔ ایک تو روزہ ہے مطلقاً روزہ، جو نفل بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور دوسری اہمیت اور فضیلت اس کی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ جب ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسا کہ محترمہ نے بہت تفصیل سے بات کی، تو اس میں تو بے شمار چیزیں ہیں، اور اصل میں جو رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا جو نزول ہے، اس کے دیگر اسباب کے علاوہ ایک قرآن کا نزول اس کی ایک وجہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مہینہ قرار دیا۔ لیکن جب ہم مطلقاً روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ نفل ہو یا روزہ فرض ہو، روزہ اپنی نوعیت میں ہی ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح خاص ہو جاتی ہے کہ دنیا سے انسان کٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی جو اجر ہے اس کی نوید سنائی ہے۔ مثلا یہ جو الصوم لی وانا اجزا بھی، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، اور اس سے مراد مطلقاً روزہ ہے، چاہے کوئی نفلی روزہ ہی رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کی تو اہمیت ہی بہت زیادہ ہے، تو نفلی روزہ بھی کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے تو ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ کوئی شخص اگر روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے، وہ جنت لے لے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کے جو عذاب ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ان سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اگر وہ اس لیے رکھ رہا ہے تو وہ بھی اس کو میسر ہوں گی۔ لیکن ایک شخص روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، اگرچہ جنت اور جہنم کا تصور ہماری عبادات کے تصور کے ساتھ ہر وقت منسلک ہے، لیکن وہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اپنے شہوات کو ترک کر کے اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے انعام کا اعلان فرماتے ہیں کہ گویا جس طرح اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھتے وقت اس نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس اجر کی کا وعدہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی۔ اب جب اس نے روزہ اس طرح کا رکھا ہے اور یہ عبادت کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ سوائے میرے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص روزہ کسی کو دکھلاوے کے لیے رکھ ہی نہیں سکتا، تو جب روزے کی نوعیت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ انا اجزی بھی، میں پھر اس کا اجر دوں گا، اور جتنا بھی اجر ہے گویا اس کی کوئی لکھنے کا کسی شمار میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روزے دار کے لیے اجر رکھا ہے۔ اور جب اس کو مزید یعنی الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا کہ انا اجزا بھی، کہ میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، اللہ کریم خود اس کی جزا بن جائیں، جس کو مالک الملک کا پیار، اس کا قرب مل جائے،
اب گویا اس کے سامنے جنت اور جہنم کے تصورات بھی ہیچ ہیں اور اس کے سامنے دنیا کائنات کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی نا اور اس تمام نعمتوں میں جنتی مطمئن ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی نعمت عطا کروں گا جو ساری نعمتوں پر حاوی ہوگی. تو سب حیران ہو جائیں گے کون سا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جو ابھی باقی ہے. سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو اس پر اللہ کریم جو ہیں وہ اپنی زیارت کروائیں گے, اپنا دیدار کروائیں گے. اور جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ اتنی بڑی لذت کی اور اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ لوگ تمام جنتیوں کو جنت کی ساری نعمتیں ہیچ محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی اللہ کے دیدار کے مقابلے میں. یوں اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں اس حدیث قدسی کے اندر کہ الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. اس عبادت کی نوعیت ہی ایسی ہے جس نے میرا بننا ہو, جس نے میرا بننا ہو, اپنا باطن صاف کر کے ہر چیز سے پاک ہو کہ میرا ہونا ہو, وہ روزہ رکھے. اور روزہ رکھنے سے جب وہ میرا ہو جائے گا تو میں پھر اس کا بن جاؤں گا. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, اس کی جزا میں خود بن جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. جنت میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے, باب الریان. باب الریان. تو باب الریان جو ہے اس سے صرف روزے دار جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بلند فرمایا ہے یہ. اچھا, اب ذرا سا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس آیت کا اگلا حصہ. ایام معدودات یعنی 29 یا 30 دن. یہ اس سے زیادہ کے رمضان کے روزے نہیں ہیں. 29 یا 30 دن ایام معدودات, گنے چنے دن, گنتی کے دن ہیں یہ. اس پہ بات آپ کرنا چاہیں گی یا میں آگے بڑھوں؟ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں, مگر یہ طے ہے کہ گنتی کے دن ہیں, 29 ہیں یا 30 ہیں, مطلب ایک مہینہ ہے, پورا سال نہیں ہے. لیکن یہ ایک مہینہ آپ دیکھیں کہ سائنس جو ہے یہ بھی آپ کو اگر ٹریننگ دیتی ہے تو مہینے میں 3 دن کی. اور اب تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ 3 دن اپنے اسٹمک کو خالی رکھتے ہیں تو پھر آپ صحت مند رہتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے 12 مہینے ہیں تو 3 دن کے حساب سے 36 دن بنتے ہیں. اور یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے, 30 دن رمضان کے, 6 دن شوال کے, 36 ہو گئے نا جی. تو یہ آپ کو ایک ٹریننگ دیتی ہے کہ جب پیٹ میں آگ لگتی ہے تو غریب کا کیا حال ہوتا ہے. جب آپ کو روزے کی جو کیفیات آپ کے اوپر ہوتی ہیں تو آپ دوسرے کی کیفیت کو عملی طور سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اس میں سے جب گزرتے ہیں یعنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر مواسات پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے سے ہمدردی. تو یہ وہ گنتی کے چند دن ہے جس میں اللہ نے آپ کو پورے سال کے لیے ٹرین کر دیا ہے. اور جب آپ اس ٹریننگ پر یعنی گزرتے ہیں اور پورا سال پھر اس پر چل پڑتے ہیں تو پھر باب الریان آپ کے لیے تیار کر دیا ہے. وہ انتظار کر رہی ہے جنت آپ کی. اور جہاں اللہ تعالیٰ, جیسے کہ ابھی حماد بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ہوئے, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرتے ہیں. تو یہ جو روزے, جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا, اس کو اور کیا, اس نے اور کیا, اس کو اور چاہیے کیا, اس کو کیا چاہیے, اور اس کو کیا چاہیے. جسے اللہ کا دیدار مل گیا تو جنتیوں کو تو ساری نعمتیں پھر کم لگیں گی جب ایک بار اللہ کا دیدار کر لیا. بلکہ ایک حدیث اس ضمن میں اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھا کریں گے کہ کیا چاہیے ہے, تو پھر جنتی یہ کہیں گے کہ پھر ایک بار اللہ کا دیدار چاہیے ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو فرمائش ہوگی پھر یہ صرف اتنی ہی فرمائش ہوا کرے گی. اور سب سے زیادہ دیدار اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اپنا کرائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس آیت پر مزید گفتگو ہو, لیکن پروڈیوسر صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام ختم ہونے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم بھیج رہے ہیں کتابوں کا تحفہ. کل کا جو سوال ہم نے رکھا تھا اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں کون ہے؟ نعمان احمد مردان. نعمان احمد صاحب مردان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, گفتگو شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے رفتہ رفتہ. اب جو سوال میں رکھنا چاہ رہا تھا محترمہ کی خدمت میں وہ یہ تھا کہ صاحب جو مریض ہیں اور مسافر ہیں ان پر پابندیاں نہیں ہیں روزے کی. ہاں, لیکن جب یہ رمضان گزر جائے تو یہ معاف نہیں ہے روزے. آپ بعد میں روزے رکھیں لیکن آپ کو رکھنے ہیں روزے. پھر ہم ایک آیت اور جو آگے آئے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کیا کریں کہ ایک مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دیں. اس آیت میں اشارہ کس جانب ہے؟ یعنی یہ کہ وہ لوگ جو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے
یا وہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس میں بھی کچھ اختلافات بھی پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے معزز علماء کل تشریف لائیں گے، وہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ ان آیات کا معنی، مفاہیم اور تفاسیر کیا ہیں. خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ درست جواب کوہ جودی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 413 یا 513؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے قول پر، صاحب نہج البلاغہ. آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے. خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے. خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. لا إله إلا هو